بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج 3 اپریل 2021 بمطابق 21 شعبان 1442 ہجری بروز ہفتے کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی شریف میں بچوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ کرونا وائرس کے پیش نظر رمضان کے مہینے میں بچوں کے مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عرب نیوز نے مسجد نبوی شریف کے انتظامی امور کے ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی غرض سے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی شریف اور اس کے صحن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی شریف کے انتظامی امور کے ادارے نے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کا وقت بھی معمول سے نصف کر دیا ہے، جبکہ نماز کے 30 منٹ کے بعد مسجد نبوی شریف کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مسجد نبوی شریف میں روزہ کھولنے کے خواہشمند افراد کو پانی اور کھجوریں فراہم کی جائیں گی، جبکہ کھانا بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا یا اجتماع لگانا منع ہوگا۔ مسجد نبوی شریف کے صحن میں سحری کے وقت کھانے کا انتظام کرنے یا تقسیم پر بھی پابندی ہوگی۔ نمازیوں کو مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے میں سہولت کے لیے پارکنگ ایپ موقف استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ حروب کی رپورٹ منسوخ کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ غیر ملکی کارکن کے حروب کی رپورٹ 20 دن کے اندر منسوخ کرائی جا سکتی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حروب رپورٹ منسوخ کر دی گئی ہے، جس کے بعد حروب والے کارکن اپنے اقاموں کی تجدید اور نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اس پر وزارت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حروب کیسز کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، جبکہ حروب کی رپورٹ درج کرانے کے 20 دن کے اندر کفیل کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے آن لائن طریقے سے منسوخ کرا سکتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حروب کی رپورٹ درج کرانے کے 20 دن کے بعد اسے منسوخ نہیں کرایا جا سکتا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وزارت تعلیم نے سالانہ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے جمعے کو سالانہ امتحانات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پرائمری اسکول کی 3 سے 6 جماعت تک کے سالانہ امتحانات 10 رمضان یعنی 22 اپریل 2021 سے شروع ہوں گے۔ امتحان سپہر 3 سے 5 بجے تک ہوں گے۔ وزارت تعلیم نے بیان میں کہا کہ مڈل اسکول اور ثانوی اسکول کے طلبہ کے امتحانات دوپہر 12:30 سے لے کر 2:30 تک ہوں گے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نرسری اور پرائمری اسکول کے طلبہ کی چھٹی اور نرسری کی استانیوں نیز پرائمری کی پہلی اور دوسری کلاس کی استانیوں کی سالانہ چھٹی جمعرات 10 رمضان یعنی 22 اپریل کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ وزارت تعلیم کے مطابق پرائمری اسکول کی دوسری کلاس کے امتحان 1 رمضان 13 اپریل کو شروع ہوں گے، جبکہ باقی ماندہ تعلیم مراحل کے سالانہ امتحانات 20 رمضان یعنی 2 مئی کو شروع ہوں گے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سالانہ امتحانات عید الفطر سے قبل مکمل کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ فرمان میں کہا گیا تھا کہ رواں تعلیمی سال کے تمام امتحانات عید الفطر کی تعطیلات شروع ہونے سے قبل مکمل کر لیے جائیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بحرین میں 14 دن قرنطینہ کے بعد سعودی عرب واپسی ممکن ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث پاکستان سمیت 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر عارضی پابندی عائد ہے۔ بعض لوگوں نے جوازات سے سوال کیے کہ وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس پر جوازات نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مملکت میں عائد کی جانے والی سفری پابندی عارضی ہے، تاہم وہ تارکین جو اپنے ملک جانے کے خواہشمند ہیں انہیں جانے کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں۔ مملکت سے چھٹی پر جانے کے لیے خروج عہدہ یا فائنل جانے والے خروج نہائی حاصل کر کے فضائی ٹکٹ بک کرائیں۔ اس کے علاوہ جس ملک جانا چاہتے ہیں وہاں کے قوانین کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے اضافی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ وہ بحرین میں 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد سعودی عرب آنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟
جس پر جوازات کے ٹویٹر پر کہا گیا کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والوں کے لیے 3 فروری 2021 سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بحرین میں 14 دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد سعودی عرب آنے کے سوال پر جوازات نے کچھ واضح جواب نہیں دیا، لیکن اس طرح سعودی عرب میں آیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب آنا چاہے تو اس طرح وایا بحرین یا وایا عمان اس طرح سعودی عرب آیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بحرین یا عمان یعنی جس ملک کے تھرو آپ لوگ سعودی عرب انٹر ہوں گے اس ملک میں آپ لوگوں کو 14 دن قرنطینہ رہنا ہوگا۔ اس کے بعد PCR ٹیسٹ کرا کے آپ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مسجد الحرام میں 50 سے زیادہ ڈیجیٹل اسکرینیں۔ سعودی عرب میں مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین اور نمازیوں کی سہولت کے لیے 50 سے زائد آگاہی ڈیجیٹل اسکرینیں نصب کی ہیں۔ یہ اسکرینیں حرم مکی میں مختلف مقامات پر نصب کی گئی ہیں۔ نئی صورتحال کے مطابق ڈیجیٹل اسکرینوں کے پیغامات بدلتے رہتے ہیں۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے ڈیجیٹل اسکرینوں کا نگراں ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ حرم مکی کے اندر سکرین کا حجم 36 مربع میٹر جبکہ صحنوں میں نصب سکرین کا اوسط حجم 25 مربع میٹر رکھا گیا ہے۔ ان سکرینز پر آگاہی پیغامات اور ضروری ہدایات پیش کی جاتی ہیں۔ ان دنوں کورونا وبا کے پیش نظر کورونا سے بچاؤ کے اقدامات پر بھی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سکرینز پر زائرین کے لیے خیر مقدمی کلمات، حرم مکی کی زیارت کی سعادت پر مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی دیے جا رہے ہیں، ان پر رابطہ کر کے وہ مذہبی استفسارات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ شیخ السدیس کا مسجد الحرام کے واقعے پر اظہار ناراضگی۔ حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام میں ہونے والے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حرم شریف وہ عظیم مقام ہے جو عبادت الہی کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں تعصب اور تشدد پر مبنی نعرے بازی کرنا ناقابل قبول عمل ہے۔ سبق نیوز کے مطابق شیخ السدیس نے مزید کہا کہ رب تعالیٰ نے حرم شریف کو عبادت، طواف و حج کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہاں اس قسم کے انوار کی قطع گنجائش نہیں۔ حرم شریف میں تعصب اور نسل پرستی اور پرتشدد نعرے بازی کرنا اس کے تقدس اور عظیم مقام کے منافی عمل ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کی شب قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے حرم مکی شریف کے دوسری منزل سے ایک شخص کو حراست میں لیا تھا جو ہاتھ میں تیز دھار آلہ لے کر بلند آواز میں تعصب مبنی جملے بولتا اور نعرے لگاتا جا رہا تھا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے ملزم کو حراست میں لے کر اسے متعلقہ تھانے پہنچا دیا تھا، جہاں اس سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 728 نئے کیسز، 8 اموات۔ سعودی عرب میں جمعے کو کورونا کے ریکارڈ 700 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جمعے کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 728 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 404 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 8 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6684 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 338 ہے، جبکہ الشرقیہ میں 114 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 108، مدینہ منورہ ریجن میں 44، الحدود شمالیہ ریجن میں 30، حائل ریجن میں 22، اسیر ریجن میں 19، القصیم ریجن میں 18، تبوک ریجن میں 11، جیزان ریجن میں 10، الجوف اور نجران ریجن میں 5، جبکہ الباحر ریجن میں 4 مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ رمضان المبارک میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ عرب یونین برائے فلکیات و فضا کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق نے کہا ہے کہ موسم گرما میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے توقع ہے کہ اس سال سعودی عرب میں ماہ رمضان بارش کے دوران گزرے گا۔
موسم برسات کے حوالے سے ڈاکٹر زاہق نے توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے ماہ رمضان کے دوران بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہو جائے گا وہاں روزے بھی اچھے گزریں گے اور سبزے میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔